آپ سر بیٹھے سر آپ بیٹھے آپ بیٹھے سر. یہ گرم گرم میں مزہ یہ کیا ہے شیر افضل صاحب؟ چانپے ہیں یہ شنواری سیخ شنواری سیخ ہے، بڑے زبردست قسم کے ماشاءاللہ سے. یہ شیر افضل مروت صاحب نے ہمارے لیے اسپیشل. اور یہ کیا ہے مروت صاحب، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا روایتی کھانا ہے جس کو ہم پینڈا کہتے ہیں. اور یہ کیا ہے؟ یہ ویورز دیکھ سکتے ہیں، عید کا دن ہے، بہت مزے کے کھانے شیر افضل مروت صاحب نے آج ہمارے لیے تیار کیے ہیں. کہ برسات کے موسم میں تنہائی کے عالم میں گھر سے نکل آیا، بوتل بھی اٹھا لایا. ایسے کبھی کبھار بچوں کے سامنے گنگنا کے گا لیتا ہوں. ارے ابھی کو سناتے ہوں گے آپ؟ وہ کدھر سنتی ہے ہمارے گانے. کیا وجہ ہے؟ نہیں وہ اچھا لو میرج ہے ماشاءاللہ یا ارینج میرج ہے؟ اب آپ مجھے لڑائیں گے. کچھ عرصہ قبل میں نے دیکھی تھی نیلم منیر کی ہم اداکاری دیکھی تھی، ساتھ میں آپ ہنس بھی پڑے. اچھا آپ نے کہا میں پھنسائیں گے تو اس تناظر میں بھابھی ناراض ہو جائیں گی کیا؟ جب چھوٹے تھے بچپن میں عیدی کون دیتا تھا؟ کتنی عیدی ملتی تھی؟ اب آپ بڑے ہو چکے ہیں ماشاءاللہ، آپ کتنی عیدی دیتے ہیں بچوں کو؟ کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ سے مروت صاحب آپ کے؟ وہ بڑا بیٹا آپ کا کتنا ہے ماشاءاللہ سے؟ اچھا مروت صاحب، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، مین اسٹریم میڈیا پر آپ کے چٹکلے بہت مشہور ہیں، لوگ بہت انجوائے کرتے ہیں آپ کی گفتگو کو. تو گھر کے اندر بھی اپنے بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ چٹکلے، فیملی کے ساتھ گپ شپ، مذاق وغیرہ ہوتا رہتا ہے یا پھر سیریس ہیں اب مذاق وغیرہ نہیں کرتے؟ ذرا یہ بھی بتا دیں آج کتنے اثاثوں کے مالک ہیں، ماہانہ کتنا کما لیتے ہیں مروت صاحب، یہ بھی بتا دیں آج عید کے موقع پر. السلام علیکم جی، جے کے پوائنٹ سے جہانگیر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سب سے پہلے جے کے پوائنٹ کی جانب سے تمام تر پاکستانیوں کو، پوری دنیا میں مقیم مسلمانوں کو دلی عید مبارک قبول ہو. آج ہمارے ساتھ آج کے اس خاص موقع پر شیر افضل خان مروت صاحب موجود ہیں، جو کہ ہمیشہ سے ان کی محبت ہے کہ ہمیں جے کے پوائنٹ کو ٹائم دیتے ہیں. شیر افضل مروت صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت دلی عید مبارک ہو. تھینک یو، بہت بہت شکریہ جہانگیر، خوش آمدید. آپ تشریف لائے ہیں اور آپ کو، آپ کے دیکھنے والوں کو، پورے پاکستانیوں کو دل کی گہرائیوں سے عید کی مبارکباد. بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ عید کیسے گزر رہی ہے آپ کی؟ عید خان اگر باہر ہوتے تو ہم عید کو انجوائے کرتے. اب لیڈر و مرشد اندر ہیں اور وہ بھی بے گناہ، تو بس اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، وہ اگر کلکاریاں مارتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں. اچھا مروت صاحب، بچپن کی عید زیادہ اچھی ہوتی تھی، سیلیبریٹ کرتے تھے، یا آج کل کی عید زیادہ اچھی ہے اس عمر میں؟ میرا خیال ہے کہ 25 سالوں سے تو میں نے کوئی عید انجوائے ہی نہیں کی ہے. تو بچپن کی عید تو ہوتی ہی بچپن کی ہے میرے خیال میں. اچھا. اور بچپن میں ہمیشہ سے اپنے علاقے کی عید کا بڑا ہی عاشق رہا ہوں. میں لندن میں بھی ہوتا ہوں تو رمضان میں آخری دنوں میں ٹکٹ کٹا کے پاکستان آ جاتا ہوں اپنے علاقے میں پہنچنے کے لیے. سب سے پہلے جب صبح اٹھے عید کی نماز کے بعد سب سے پہلے کون سا کام کرتے ہیں عید کے موقع پر؟ عید کے پہلے دن ہمارا یہ طریقہ ہے کہ صبح سویرے نماز کے بعد، صبح کی نماز کے بعد اب نماز پڑھتے ہیں. ہمارے ایک پردادا نے ایک مسجد بنائی ہے بڑی عالی شان. اس مسجد میں ہم پورے خاندان والے، کوئی 28 فیملیز ہیں جو ایک دادا کی اولاد ہیں، ہم وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں. ہر ایک شخص اپنے گھر سے ایک ڈش بنا کے لاتا ہے. اچھا. یہ ہمارا رواج ہے. اس میں زیادہ تر حلوہ ہوتا ہے، دودھی حلوہ، جو بیسیکلی ایک ہندو کے نام پہ ہیں. وہ دودھی ہندو تھا اور وہ یہ حلوہ بنایا کرتا تھا پاکستان سے بننے سے پہلے. پھر پارٹیشن کے بعد وہ چلا گیا، لیکن وہ دودھی جو ہے ابھی تک بنتی ہے. تو دودھی حلوہ، پلاؤ، میٹھے پلاؤ اور بنا ہوا گوشت، یہ ساری چیزیں 28 ڈشز آ جاتی ہے. اچھا. تو وہ سب جو ہیں ہم 6 7 کی شکل میں ٹولیاں بنا کے ایک ایک ڈش کی گرد بیٹھ جاتے ہیں، وہ کھاتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے دوپہر کے وقت پھر انہی 28 فیملیز میں ہم ایک دوسرے کو تقسیم کر دیتے ہیں، لاٹری کر دیتے ہیں. فلاں کا گھر میرے لیے نکل آیا، فلاں کا گھر اس کے لیے نکل آیا، میرا گھر اس کے لیے نکل آیا. تو یہ سارے ایک دوسرے کے کھانا کھاتے تھے گھروں کا. ہاں، وہ ہمارے گھر چلے جاتے ہیں، میں کسی اور کزن کے گھر چلا جاتا ہوں. اور ان میں ایسے کزن بھی ہوتے ہیں، زیادہ تر ہمارا خاندان چونکہ سیاسی ہے تو زیادہ تر ہماری سال میں کوئی بات چیت کم ہی رہتی ہے. سلام دعا
सिरे से होती नहीं है, लेकिन इस दिन फिर एक दूसरे के घर खाना भी खा लेते हैं। अच्छा, और जब छोटे थे बचपन में ईदी कौन देता था, कितनी ईदी मिलती थी? हमारे ज़माने में ईदी चूँकि पैसे की बड़ी कदर थी, तो वो ज़माना 2 आने और 4 आने का हुआ करता था। अच्छा। तो 5 रुपये 6 रुपये जो बन जाती थी ईदी, वो काफ़ी रकम तस्वुर हुआ करती थी। अच्छा, 5-6 रुपये। सबसे ज़्यादा ईदी कौन, वालिद साहब देते थे या चाचू वगैरह? मुख्तलिफ लोग दिया करते थे रिश्तेदारों में। अच्छा, वालिद साहब भी 1 रुपये दिया करते थे। तो आप बड़े हो चुके हैं माशाल्लाह, आप कितनी देते हैं बच्चों को? मैं गुज़िश्ता 20 सालों में या 25 सालों में बड़े सखावत करता हूँ ईद के दिन, ईद से पहले भी, रमज़ान के महीने में भी। और मैं तकरीबन गरीबों को 5-6 लाख रुपए माशाल्लाह ईदी में दे जाता हूँ। इसके अलावा खैरात होते हैं और हज़ारों लोग आते हैं। इस दफ़ा मेरा इरादा है कि मैं 10 लाख रुपए लगभग गुरबा को दूंगा। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और ईद के मौके पर किसकी याद सबसे ज़्यादा आती है, किसको ज़्यादा मिस करते हैं आप? हमेशा से अपने वालिदैन को मिस करते हैं। और इसके साथ साथ जब ईद आती है हम देखते हैं कि एक दूसरे में हम मोहब्बतें बांटते हैं, तो आपके माशाल्लाह से बच्चे भी हैं, तो आउटिंग वगैरह करते हैं, टूरिज़म वगैरह? ईद के दिन हमारा बड़ा मसरूफ़ गुजरता है, क्योंकि हमारा कबायली टाइप निज़ाम है। पूरा कबीला उमड़ के आता है हमें ईद मुबारकबाद के लिए। तो कम से कम 25 से 30 हज़ार लोगों को मुझे मिलना होता है। अच्छा, 25 से 30 हज़ार? जी हाँ, आप देखेंगे वहाँ पे। और अभी तो मैं अपने ज़िले का MNA बन गया हूँ, तो अब तो पूरा ज़िला ही हमारा कबीला हो गया है। और पहले से जो है तो वो सारे आएंगे। इस दफ़ा बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आएंगे। ईद के दिन हम एक और काम भी करते हैं कि हम सारे लोग, नौजवान, हमारी उम्र के लोग, यंगस्टर, सारे मिल के हम गने लेके एक दरियाची बेती है हमारे गांव के साथ, उधर पहाड़ है, वहाँ जाके हम निशानाबाजी करते हैं हर ईद पे। अच्छा। तो इसको चरमारी हम कहते हैं। अच्छा, तो वो निशानाबाजी हमारी जो है वो चलती रहती है। अच्छा अच्छा अच्छा। कितने बच्चे हैं माशाल्लाह से मरवत साहब आपके? 3 बच्चे। 3 बच्चे हैं माशाल्लाह से। तो बड़ा बेटा आपका कितना है माशाल्लाह से? वो बड़ा बेटा मेरा 17 साल का है। 17 साल का है। तो वो स्टडीज़ वगैरह कर रहे हैं? जी हाँ। माशाल्लाह से। तो मरवत साहब ये भी बताइएगा साथ ही साथ, खाने में क्या पसंद है? अभी तो हम देख रहे हैं कि तरबूज भी पड़ा हुआ है, मिठाइयाँ भी पड़ी हैं, ईद का दिन है माशाल्लाह से, शीर खुरमा भी पड़ा हुआ है। तो आप क्या खाने में ईद के दिन ज़्यादा शौक से क्या खाते हैं? मैं वैसे जनरली मुझे लोबिया पसंद है, दाल पसंद है। अच्छा। और मुझे अपना शिनवारी की जो तिक्के होते हैं, सीख, वो पसंद है। लेकिन ये नहीं है कि सीख जो है वो रोज़ाना खाऊं, महीने में 1-2 दफ़ा खा लूँ तो गुड इनफ। अच्छा मरवत साहब, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया पर आपके चुटकुले बहुत मशहूर हैं, लोग बहुत इंजॉय करते हैं आपकी गुफ्तगू को। तो घर के अंदर भी अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ चुटकुले, फैमिली के साथ गपशप, मजाक वगैरह होता रहता है, या फिर सीरियस हैं, अब मजाक वगैरह नहीं करते? ज़रा ये भी बता दें आज। नहीं, मैं तो घर वालों को काफ़ी हंसाता रहता हूँ। अच्छा, हाँ, वो फनी तो आप? आप समझ लें। आप अपन देखिए, मैं आपको बताऊँ, ज़िंदगी में इतने दुख मिले, इतनी तकालीफ मिली कि अगर उनको याद करें ना और व फ़ग़ा में ज़िंदगी गुजार दे, ज़िंदगी तो गई। हाँ। मज़ा तो तब है कि व फ़ग़ा की हालत में ख़ुद भी हंसो, दूसरों को भी हंसाओ। ये हंसी से एक ज़िंदगी में सरूर आता है। छोटी सी मुख्तसर सी ज़िंदगी है, तकलीफ़ों में अगर पड़े हो, इसको भी आप हंसी खुशी में गुजारें। बहुत कम लोगों को हंसी या जो है मुआशरा देती है, तो लिहाजा लोग तो देने से रहे, खुद ही हंसी पैदा करो। और मौसीकी वगैरह गाते भी हैं, सॉन्ग्स वगैरह? सॉन्ग्स तो नहीं गा सकता हूँ, आवाज़ मेरी इस तरह नहीं है। आवाज़ तो आपकी बड़ी अच्छी है, लोग बड़ा पसंद करते हैं आपकी आवाज़ को। अच्छा, ये तो आपने पहली दफ़ा बताया। आपकी आवाज़ तो गूंजती है सोशल मीडिया पर हर जगह लोग, और बड़ी मुनफरिद आवाज़ है। जहाँ पर कोई बात कर रहा हो तो आपकी जब आवाज़ आती है तो लोग पहचान लेते हैं कि मरवत साहब की आवाज़ है। अच्छा, मैं गाने
کے حوالے سے تو سمجھتا ہوں کبھی گایا نہیں ہے. اچھا اگر آج آپ گانا چاہتے ہیں تو عید کا موقع پر پرمسرت موقع پر اگر کچھ گنگنا دیں تو 4 چاند لگ جائیں گے آج کے ہمارے انٹرویو کو. کوئی پشتوں میں یا پھر اردو میں جو بھی آپ کا ہے انٹرسٹ. ایک گانا مجھے انڈین بڑا پسند ہے. وہ کہتے ہیں کہ برسات کے موسم میں تنہائی کے عالم میں گھر سے نکل آیا بوتل بھی اٹھا لایا. کیا بات ہے. یہ گانا مجھے بڑا پسند ہے. ویسے کبھی کبھار بچوں کے سامنے گنگنا کے گا لیتا ہوں. ارے ہاں لیکن اب میرا خیال ہے بھابھی کو سناتے ہوں گے آپ ماشاء اللہ سے. وہ کدھر سنتی ہے ہمارے گانے. کیا وجہ ہے. نہیں وہ اچھا لو میرج ہے ماشاء اللہ یا ارینج میرج ہے. نہیں میں نے تو اپنی شریک حیات کو نکاح سے قبل دیکھا ہی نہیں تھا نا, تصویر بھی نہیں دیکھی تھی. ہمارے وقت میں یہ لو میرج جو ہیں گالی تصور ہوا کرتی تھی. اچھا بلکہ پیغور ہوتا تھا. اور کتنے اثاثوں کے مالک ہیں, ماہانہ کتنا کما لیتے ہیں مروت صاحب, یہ بھی بتا دیں آج عید کے موقع پر. کمائی جو ہیں اصل میں کچھ والد صاحب سے جو زمین ملی ہے, کوئی 3000 کنال زمین ہے ہم بھائیوں کی. 4 بھائی ہیں آپ. ہاں اور مشترکہ ہیں. پھر جائیداد ہیں, بنگلے ہیں وہاں علاقے میں, اجرے ہیں, دکانات ہیں. یہ زانگ ٹیلی نار کے فرنچائزیز ہیں کافی زمانے سے, 20-25 سال سے. اور اس کے علاوہ کچھ ہم نے انویسٹمنٹس کی ہے. بہرحال پھر میرا وکالت کا جو پیشہ ہے, تو الحمدللہ اللہ اتنا دیتا ہے کہ اب اگر میں آرام سے کسی یورپین ملک میں یا جاپان میں جاؤں اور ساری زندگی کچھ نہ بھی کروں نا, تو تب بھی شاید میرے خاندان یعنی یہ جو وکالت وغیرہ یا سیاست یہ شوقیہ کر رہے ہیں آپ. سیاست تو میں نے ویسے نہیں سوچی تھی کہ اس طرح کے سیاستدان بنیں گے. وکالت جو ہیں یہ میرا پیشہ بھی ہے, میرا کریز بھی ہے, میرا جنون بھی ہے. تنہائی میں کیا کرتے ہیں آپ؟ موویز دیکھتا ہوں. موویز کس ٹائپ کی موویز دیکھتے ہیں؟ انگلش موویز. اچھا انگلش موویز دیکھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مروت صاحب یہ بھی بتائیے کہ آپ کے فیوریٹ کرکٹر کون ہیں؟ میرے فیوریٹ کرکٹر 2 رہے ہیں, عمران خان اور جاوید میانداد. اور موجودہ کرکٹرز میں کون ہیں؟ اب میں نے نہیں دیکھی ہے کرکٹ 30 سالوں سے. اچھا نہیں دیکھتے. اور آپ کی فیوریٹ آرٹسٹ ایکٹریس وغیرہ؟ ایکٹریس جو ہیں وہ اب آپ مجھے لڑائیں گے. مجھے کچھ عرصہ قبل میں نے دیکھی تھی نیلم منیر کی اداکاری دیکھی تھی, ساتھ میں آپ ہنس بھی پڑے. اچھا آپ نے کہا میں پھنسائیں گے تو اس تناظر میں بھابھی ناراض ہو جائیں گی کیا؟ نہیں مطلب یہ نا کسی بھی خوبصورت اداکارہ کا ذکر کرے تو گھر میں تو پھر آپ نے دشمنی مول لی. نہیں چلیں. اس کے ساتھ ساتھ مروت صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آپ سے 3-4 نام آپ کے سامنے رکھوں گا کہ عمران خان اگر سیاستدان نہ ہوتے تو کیا ہوتے. اس کے علاوہ نواز شریف, آصف زرداری اور مولانا صاحب کے حوالے سے بتائیے گا کہ یہ چاروں اگر سیاستدان نہ ہوتے تو کیا ہوتے. عمران خان جو ہیں وہ اگر سیاستدان نہ ہوتے تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ پھر استاد ہوتے ہیں. اچھا اور نواز شریف صاحب اگر سیاستدان نہ ہوتے؟ نواز شریف صاحب اگر سیاستدان نہ ہوتے تو میرے خیال میں چنچی رکشا ڈرائیور ہوتے. اچھا اور آصف زرداری صاحب اگر سیاستدان نہ ہوتے؟ زرداری صاحب گھوڑے بیچا کرتے, گھوڑوں کا استبل ہوا کرتا ہے ان کا. اچھا اور مولانا صاحب انٹرسٹنگلی اگر مولانا صاحب جو ہیں وہ اگر سیاستدان نہ ہوتے میرے خیال میں تو یہ پینے کا پانی پیسوں پہ بیچا کرتے. اچھا انٹرسٹنگ. اور آگے یہ بھی بتائیے گا کہ زندگی میں کبھی کسی نے امپریس کیا کہ بھئی یہ بندہ ہے جس سے آپ بہت زیادہ امپریس ہوئے اپنی لائف میں؟ اچھا میں قابل لائک لوگوں سے امپریس ہوتا ہوں.
جن کے پاس نالج ہو، جن کے پاس وزڈم ہو. اور زندگی میں دلیر لوگوں کو بھی پسند کرتا ہوں. مجھے بزدل، نکمے، ہڈ حرام یہ بالکل اچھے نہیں لگتے ہیں. مطلب ان کے ساتھ میں تعلقات ہی نہیں رکھتا ہوں. اور اگر کسی شخص نے متاثر کیا ہے، وہ خان کی دلیری نے مجھے بڑا متاثر کیا ہے. اچھا. میں تو ساری عمر فخر کرتا آیا تھا کہ پشتون جو ہے نا وہ یقیناً بڑی دلیر قوم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. نیازی بھی پشتونوں کی ایک قبیلے سے ہیں، لیکن میں نے ان جیسے جری دلیر آدمی پشتونوں کے کسی بھی ذیلی قبیلے میں نہیں دیکھا ہے جو ماں نے ایسا دلیر بیٹا جنم دیا ہو. اچھا. بہت کمال کا اور بہت ہی جرت کے معراج پہ پہنچا ہوا شخص ہے. آئیڈیل کون ہے آپ کا؟ خان صاحب. خان صاحب آئیڈیل ہیں آپ کے. اور اس کے علاوہ یہ بھی بتائیے گا کہ آخر میں عمران خان صاحب کو کچھ ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں اس عید کے موقع پر. خان صاحب ہمارے دل میں ہیں آپ. ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، اور پیار کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ذات کو قوم کے لیے تج دیا ہے. اپنا وقت، اپنی جوانی، اپنی پوری زندگی. اور جب سے آپ جیل میں گئے ہیں، آپ کے اوپر گزرنے والا ایک ایک لمحہ، ایک ایک دن ہم پہ باری پڑ رہا ہے. آپ اس قوم کے قائد ہیں. آپ نے اس قوم کو شعور دیا ہے. آپ نے اس قوم کو وہ سمجھایا جو 76 سالوں میں کوئی نہیں سمجھا سکا. آپ نے جو پاکستان کی خدمت کی ہے، آپ پہ جو تاریخ لکھی جائے گی، جو کتب لکھے جائیں گے، یہ ضرور لکھا جائے گا کہ پاکستان نے عالم اسلام میں بھی جدید دور میں اتنے پائے کا لیڈر کبھی پیدا نہیں ہوا. اور اپنے مخالفین کو، اپنے حاسدین کو جو آپ سے حسد کرتے ہیں، جیلس ہوتے ہیں، ان کو بھی کوئی پیغام عید کے موقع پر دینا چاہیں گے؟ میرے جو مخالفین ہیں پارٹی کے اندر، وہ بڑے چھوٹے لوگ ہیں، اتنے بونے چھوٹے. یہ تو بونے میں نے ان کو دیکھا ہے نا. جب تکلیف کا ٹائم تھا نا، ابھی تو یہ لیڈر بنے پدکتے ہیں نا مینڈکوں کی طرح، لیکن جب سختی کا ٹائم تھا نا، یہ گدے کے سر کی سینگ جس طرح غائب ہیں، یہ غائب ہو گئے. یہ اپنی کمپین تک نہیں کر سکے. یہ ورکروں کو خاک نکالتے، پارٹی کے لیے کوئی خدمات نہ ہونے کے باوجود بھی. یہ کتنے فیصد لوگ ہیں؟ کتنے فیصد ہیں یہ جتنا آپ بتا رہے ہیں؟ گنتی کے 6-7 لوگ ہیں. 6-7 لوگ ہیں. اچھا. اور ان کو میں صرف یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ان وقتوں کا گواہ ہوں جب تم اتنے ہوا کرتے تھے. اب تم اپنا قد کھینچ کے میرے سامنے بڑھا نہیں سکتے ہو. رہو گے وہی بونے کے بونے. بہت بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمیں یہاں پر انوائٹ کیا. بہت بہت شکریہ. تو جناب، آج کی نشست آپ کو کیسی لگی؟ ہم نے کوشش کی ہے وہ لائف سٹائل کے حوالے سے مروت صاحب سے سوالات پوچھے جائیں جو کہ آپ کے ذہنوں میں ہے. عید انجوائے کیجئے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ایکسکلوسیو ویڈیو ایک نئے مہمان کے ساتھ جلد آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں. تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ جے کے پوائنٹ پر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. جہانگیر خان کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ ناصر.